یہ تو ایک نارمل سی بات ہے نا کہ میں لیاقت علی خان سے زیادہ یا مہاتما گاندھی سے زیادہ یا بے نظیر بھٹو سے زیادہ سیکورٹی تو نہیں کیری کر سکتا. جبران کا یہ ہے کہ جبران کو غصہ آتا ہے تو جلدی آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, شوٹ اپ اینڈ ود ان ہاف این آور اٹ ول گو ڈاؤن, رائٹ؟ بیکاز آئی ایم این obnoxious person and I think through her patience I have now tried to calm down a little and be more normal with things. السلام علیکم, میں ہوں منشا پاشا اور میں ہوں جبران ناصر, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہلو میرا. اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. جب آپ پبلک آئی میں آئے تو آپ نے سوشل ایکسٹریمزم پہ بہت باتیں کیں, ابھی بھی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ پاکستان میں ایک بہت سلپری, نازک اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ہی بریو لوگ یہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں, بات اتنی سی ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے نا کہ میں لیاقت علی خان سے زیادہ یا مہاتما گاندھی سے زیادہ یا بے نظیر بھٹو سے زیادہ یا اندرا گاندھی سے زیادہ یا کینیڈی سے زیادہ سیکورٹی تو نہیں کیری کر سکتا. آپ امریکہ کے صدر بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو کوئی مار کے جا سکتا ہے. آپ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, بھارت کے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, اور کچھ ہو سکتا ہے. تو موت کا ایک دن طے ہے, تو وہ نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. تو یہ وہی کیفیت ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک دوسرے کے 5 فٹ قریب کھڑے ہونے میں ڈر رہے تھے, ہر ایک اجنبی سے ڈر رہے تھے, وہ بھی ایک ڈر میں کیفیت زندگی گزاری نا لوگوں نے. تو وہ جو ہونا ہے وہ چیز ہونی ہے. ڈفرینٹ چیلنجز ڈفرینٹ ٹائمس پہ آتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جب یہ میرے ساتھ ہونا شروع ہوا اور یہ معاملات سنجیدہ اس طریقے سے ہوئے تو اس کا مجھ پہ کوئی افیکٹ نہیں تھا یا وہ ایک ڈر یا خوف کی کیفیت فیل نہیں ہوتی تھی. وہ ایک بہت ہی قدرتی کیفیت ہے. آپ کو اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے, اور وہی تو امتحان ہے. لیکن اب بڑا بولنا تو بہت آسان ہے کہ میں ایک منصب کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میں عوام کا ووٹ چاہتا ہوں, عوام کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کی آپ نے ایک پرائز پے کرنی ہے. تو جن پہ ہم تنقید کرتے ہیں, جو کہ ہیں عملی طور پہ سیاست میں بہت عرصے سے, ان سب نے کہیں نہ کہیں تو کوئی پرائز پے کی ہے نا. تو ہم کم سے کم اس قابل تو ہوں. لیٹ اس واک ان دیئر شوز ایز ویل بفور وی کین کلیم ٹو بی, کیا کہتے ہیں, ہولڈنگ دا مینٹل. تو یہ ایک قدرتی چیز ہے. اس میں یقینی طور پہ لیکن سیاست میں آنا یا سماجی کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے جتنا ہمارے معاشرے میں ہے. کیا ہر نوجوان وہ راستہ لے سکتا ہے جس پہ میں چل رہا ہوں؟ نہیں, اور لینا بھی نہیں چاہیے. پالیٹکس کو ڈیمونائز کرنے کی بجائے نارملائز کرنا چاہیے, ایکسیسیبل کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ پالیٹکس میں وہ آئیں, اور ان کو ایک نیچرل چیز لگنی چاہیے اپنے حق کے بارے میں بات کرنا اور سچ بات کرنا, اور صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنا. ہمارے انفارچونیٹلی ہم نے اس کو بنا دیا ہے کہ چوزن فیو بریو دس اینڈ دیٹ, وہ کہہ کے. تو یہ چیزیں عام ہونی چاہیے, یہ صرف خاص کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. منشا, آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے ان پالیٹکس, اور ڈو یو وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ فار دا ریسٹ آف یور لائف؟ مطلب انٹرسٹ ان دا سینس آف مین اسٹریم پالیٹکس؟ شور, نو ناٹ ریئلی, ان دا سینس کہ مجھے نہیں لگتا دیٹ it's not my forte. That's my forte is the work جو میں کرتی ہوں. مجھے اس میں انٹرسٹ ہے, میں نے اس میں اپنا وقت گزارا ہے, بالکل, اور hours دیے ہیں, days, months, and it's a lot like a relationship in a way that it's an investment of your time and your energy and your your blood, sweat, tears going to it. تو اس طریقے سے تو obviously ایک جیسے انسان کا ہونا چاہیے پالیٹکس میں انٹرسٹ, ویسا میرا ہے. And this is something that is very connected to all of us, which is why I'm also. نہیں, مگر آرٹسٹ کے بھی تو پولیٹیکل رائٹس ہیں نا. اب یونین آپ لوگوں کے اگر ہو تو کتنے مسئلے جو سینسرشپ کے ہیں اور ٹیکسز کے ہیں, ان کو ایڈریس بھی ہونا ہے, تو وہ کون کرے گا؟ اور مطلب ہمارا جو فن ہے اس میں ہم میسیج پولیٹیکل بھی تو ہے نا, مطلب انڈر لائنگ میسیجز جو ہیں. But in terms of mainstream politics, obviously ہر profession کے ایک اپنا political sphere ہے within the profession. ہر mainstream politics تو جگت بازی کا مقابلہ ہے. ایک کو چوٹ لگاتا ہے, دوسرے کو چوٹ لگاتا ہے. انہوں نے یہ بیان دے دیا, انہوں نے وہ بیان دے دیا. اصل جو حقوق کے اوپر تنظیمیں ہیں, تحریکیں ہیں, ان کو تو ہم مین اسٹریم کنسیڈر نہیں کرتے, جن کو کرنا چاہیے, جو اصل میں ایشوز کی بات کر رہے. اور میرے خیال میں تو یہ بہت ضروری ہے, جس طرح یہ ہماری اب دوبارہ سے فلم انڈسٹری ریوائیو ہو رہی ہے, کہ یہ اداکاروں کی, پروڈیوسرز کی اور اسکرین رائٹرز کی کوئی گلڈ بنے, کوئی یونین بنے, تاکہ یہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کروا سکیں حکومتوں کو. اور I think at that level obviously
because it is within my work sphere, there is that interest and there is that political angle, but not in terms of mainstream. जैसे आपका है, you know, I don't have that knack. आप कभी प्रोडक्शन या डायरेक्शन में आना चाहेंगी? बिल्कुल, मैंने डायरेक्शन की भी है. अच्छा. I've done it, yeah. I've done 2 short PSMs. Okay. And I've done production also because I started off as a library. Of course, yeah. So I've done it, and obviously because abhi mera jo acting career hai, it's going well, alhamdulillah, and I still feel like there's so much I want to do, so much I want to explore. So it's a long journey. So मुझे लगता है इसी में मेरा टाइम गुजर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से. बिल्कुल. और जो वर्किंग आवर्स हमारे होते हैं, exactly, they are crazy. Yeah. So I think उसी में मेरा निकल जाएगा. My ambitions are so far very geared in this direction. मैं ज़्यादा संजीदा बातें नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे मंशा पाशा और जिब्रान नासिर से फिर कब मौका मिलेगा बात करने का? तो जो मेरे दिल में कॉल कर लेना मेरा जो मेरे हैं अंदर बातें, वो मैं आपसे, सवाल है वो मैं आज पूछूंगी आपसे. पिछले महीने एक बहुत सीरियस और मुश्किल और पेनफुल एक हादसा हुआ पाकिस्तान में, द मोटरवे रेप इंसिडेंट. सेलिब्रिटीज़ बोले भी इस इशू पर, सियासतदान भी बोले, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ हुआ नहीं. जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो मंशा एज अ वुमन आपकी क्या गुजरता है आपके ऊपर? एज अ वुमन आई थिंक सारी जो ख़वातीन हैं वो यही कहेंगी कि एक डर और खौफ का तो आपको देखें, आपको पता होता है जब आप बड़े होते हैं ना पाकिस्तान में, और आई थिंक ओवरऑल वर्ल्ड ओवर जब आप बड़े होते हैं तो आपको बताया जाता है और आपके पेरेंट्स आपको डराते भी हैं कि यू नो क्या क्या आपके साथ हो सकता है. सो यू ग्रो अप इन फेयर. लेकिन जो आपको ज़्यादा चीज़ हिट करती है वो ये है कि जो फोर्सेस जो आपको प्रोटेक्ट, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, नॉट ये नहीं कि एक सोसाइटल जिम्मेदारी है, इट इज़ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर देयर जॉब कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, वो उल्टा आपके ही बारे में चीज़ें बोलेंगी. तो ये एक आई थिंक देखिए हादसे इस किस्म के ऑफ कोर्स हमें पता है कि यू नो वर्ल्ड ओवर दे आर हैपनिंग एंड इट्स टेरेबल एंड दे शुडंट हैपन, बट एटलीस्ट देयर इज़ दैट कि जो वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करें. यहाँ पे उल्टा है, वो आपको बता रहे हैं कि आप घर से ना निकलें, आप ये नहीं करें. भाई घरों में हो रहा है, स्कूल्स में हो रहा है, हर जगह हो रहा है. व्हाट आर यू टेलिंग अस? आप ये चीज़ें नहीं बोल रहे ना. तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स वो वाली चीज़ के यू नो उल्टा हम पे ही उंगलियां उठाई जा रही हैं. आई थिंक दैट्स जस्ट अनएक्सेप्टेबल. जिब्रान, ऐसा क्यों होता है? कैसा? ये जो उल्टा CCPO साहब ने कहा कि औरत को रात को तो घर से नहीं निकलना चाहिए, वो गुजरावाला या सियालकोट वाले रोड से क्यों नहीं गई, वो मोटरवे से क्यों गई, ऐसे क्यों कहते हैं ये लोग? माशरे के अंदर भी यकीनी तौर पे मसला है. मगर देखिए, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब इस तरह के साने होते हैं ना, हम हर चीज़ को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कंज्यूम करते हैं और नशर भी करना शुरू कर देते हैं. वो चाहे मीडिया हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एक्टिविज़म हो. अभी आज पाकिस्तान में अगर हम आदाद शुमार निकालें रेप की, तो अभी भी आज भी कहीं हो रहा होगा. अच्छा, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन के लिए सेक्सुअल डेंजर या सेक्सुअल असॉल्ट का डेंजर बहुत नॉर्मलाइज है कि जी हमारे गांव में, गली में, मोहल्ले में तो ये होता है, ये डेंजर है. ये जो मोटरवे का वाक़या था ना, ये उसी तरह था जिस तरह शाहज़ेब खान कत्ल केस कराची का था, शाहरुख जतोई का, कि उस वक़्त लियाकताबाद, पापोश या लियारी के ऊपर या कटी पहाड़ी के ऊपर रोज़ 8, 9, 11, 12 लाशें गिरती थी. मगर सडनली लोगों ने कहा, अरे ग्रेंट यूनिवर्सिटी का लड़का, एक सीनियर पुलिस ब्यूरोक्रेट का लड़का, डिफेंस सीव्यू पे घूमने वाला लड़का, हमारे साथ जिमखाना में जिमिंग करने वाला लड़का, ये इसी तरीके से वो सिविक चलाने वाली खातून, डिफेंस में रहने वाली खातून, बाहर फ्रांस से आई हुई खातून. एक बबल है जो हम सब ने अपने एक ब्रोकन सोसाइटी में, हम सब ने एक ब्रोकन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, बल्कि हमने अपने लिए एक एक्सक्लूसिविटी खरीदी है. वो तो प्राइवेट तालीम हो, प्राइवेट सिक्योरिटी हो, प्राइवेट पानी हो, प्राइवेट बिजली हो. मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप जब डिफेंस में जाते हैं तो ये हर एक जो एक कनाल का 500 गज का घर है ना, ये आज़ाद रियासत है, ये अपने अपने झंडे लगा सकते हैं, ये कुछ भी नहीं ले रहे हैं मुल्क से. तो जब वो बबल बस्ट होता है तो शायद हमारे अंदर एक शॉकवेव आती है, वरना हमने मुसलसल नॉर्मल रूटीन में तो एक तबके को तो वैसे ही कंडेम और डैम किया हुआ है कि तुम्हारे साथ तो सेक्सुअल असॉल्ट होता रहेगा. जो हमारी बसों में ख़वातीन सफ़र करती हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में ख़वातीन काम कर रही हैं, जो हमारी इवन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में ख़वातीन काम कर रही हैं,
اتنے بتیرے سیکشل ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں اور کیسز ہیں. جبران, اس کانورسیشن میں آپ نے کہا کہ یہ ہماری دھرتی ہے, ہم پیار کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم جو ڈفیکلٹیز بھی آتی ہیں اٹس پار فار دا کاز. پاکستان میں اگر آپ کچھ چینج ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں منشا اور جبران, تو وہ کیا چیزیں ہوں؟ اگر میں کچھ چینج ہوتا چاہوں, آئی تھنک اگر میں بولوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی انسان پاکستان میں حقوق کی بات کرتا ہے, جو شاید گورننگ سسٹم ہے ہمارا, اس میں اس کو کوئی نہ کوئی چیز بولی جاتی ہے ٹو شٹ دیٹ پرسن اپ. مطلب ناٹ ایون بولی جاتی ہے, میں تو کہتی ہوں ڈسینٹنگ وائسز کو تو کرش کر دیتے ہیں, ویدر وہ فائنینشلی آپ اس کو کرش کرتے ہیں یا آپ اس کو فزیکلی آپ اس کو انسیف فیل کرواتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے لوگوں نے آواز اٹھانا بند کر دی ہے, اور اسی ڈر سے. اور سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گی کہ یہ خوف اور یہ ڈر ختم ہو جائے کہ آپ نے اگر کسی چیز کے بارے میں آواز اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے یا آپ کا کوئی دس شوڈ بی نارملائزڈ. اگر آپ باہر دیکھتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے, لوگ بات کرتے ہیں. اور اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف یا کسی بھی ریننگ سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اس کے پیچھے کوئی وہ ہے. دیٹ شوڈ بی نارمل. یہی ہوتا ہے, سسٹمز بہتر اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں, آپ ان کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اسپیس دی جائے, اسپیس دی جائے. مجھے لگتا ہے کہ ریسنٹ ٹائمز میں تو پچھلے 2-3 سال میں تو بالکل ہی جو ہے ویدر اٹس ایوری تھنگ از بیکمنگ سو stifled, not just in the entertainment but مطلب نیوز اینڈ ایوری ہر جگہ جہاں پہ بھی کوئی ڈسینٹنگ وائس آتی ہے تو اس وائس کو یا تو آپ ملائن کر دیتے ہیں, اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے نہیں ٹارگٹ کرتے تو آپ کسی اور طریقے سے اس کو ملائن کر لیتے ہیں. ہاں, تو بیسکلی ٹو کنکلوڈ یہی میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز بدلنا بہت ضروری ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی بات پہ تنقید کریں, اس چیز کو نارملائز کریں اور لوگ الٹا آپ پہ نہ بولنا شروع ہو جائیں کہ اس کا کوئی اور مقصد ہے. صحیح. اور جبران آپ کے لیے؟ میرے خیال میں سوچ کے زاویے بدلنا ضروری ہے. اور جو ہم پہلے بات کر رہے تھے فیمنزم کے حوالے سے کہ اگر کچھ بدل سکیں اس معاشرے میں, وہ یہ ہے کہ تمام تر پاکستانیوں کو ایک برابر کا پلیٹ فارم مل سکے, اپنی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کا ریپرزنٹیشن جو ہے اصل حقیقی معنوں میں تمام طبقات کی ہو سکے, تو پھر ہم کم سے کم سفر شروع کر سکتے ہیں ترقی کا. ابھی تو ہم سائلوز میں کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو رسائی ہے کوریڈورز آف پاور تک, اور کچھ جو ہیں وہ فیض کا مصرع ہے طائری کی راہوں میں مارے گئے, تو ابھی تک وہ حقیقت ہے ان کی. تو یہ اگر ہم بدل سکیں, اور اس کے لیے سوچ کے زاویے بدلنا ضروری ہے کہ تمام پاکستانی 22 کے 22 کروڑ جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. تو پھر لازم ہے کہ آپ اور ہم سب بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں امید کر سکتے ہیں. چلیں, آپ نے مجھے تھوڑا ڈپریس کر دیا. اب ہم ریپڈ فائر کی طرف آتے ہیں. میں نے ایسی کوئی سیڈ بات بولی تھی نہیں, کیونکہ مجھے لگا میں نے شعر آپ کو ایک اور شعر دیا. یو ور ناٹ امپریسڈ, سو یو ور لائک اوکے. وہ میں نے جان بوجھ کے کیا, پوکر فیس لائک ٹرائنگ ٹو بی چیکی. اچھا نو آئی کوڈ ٹیل یو ور ناٹ امپریسڈ. یو ور لائک ایک اس کو فیض کا شعر آتا ہے, اس نے اس کو نا گھسا دیا. اچھا, what is one annoying thing about each other? One annoying thing about, okay, I'll tell you. Jibran, no, you know what I'm going to say already. No, I don't know. جبران کا یہ ہے کہ جبران کو غصہ آتا ہے تو جلدی آ جاتا ہے. اچھا, تو ٹھیک ہے, it will shoot up and within half an hour it will go down, right? تو وہ میرے لیے بڑا ایک اسٹرینج ایکسپیرینس ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ کہتے کہ یہ چیز مجھے یہ بندہ نہیں پسند, یہ میں نہیں بات کروں گا ایسے, اور 2 دن کے بعد اچھا اس کو گھر بلا لیں. اینڈ ہم لائک یہ کون سا اینٹی کلائمیکس تھا, مطلب کہ یہ کون سا غصہ ہے جو اتنا جلدی وہ چلا جاتا ہے. بیکاز میرا غصہ ٹھہرنے والا غصہ ہے. خود انہوں نے کہا تھا ہم جذبات ہیں تو انسان ہیں. ہاں, تو ان کے جذبات ہیں الحمدللہ. یہ ریلائز بھی کر لیتے ہیں جب جذبات مس پلیس ایموشنز ہوں, تو پھر میرا غصہ اگر ناجائز ہے تو پھر میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں. ہاں, پر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے, اور پھر دوستی بھی, یہ بڑی اچھی بات بھی ہے, لیکن یہ تھوڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا. کبھی کبھی ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہوں گے پورے واقعے کی, اور آخر میں ہوگا کہ یوسف مرد تھا کہ عورت.
یا زلیخا مرد تھی کہ عورت, وہ جو نہیں یوسف زلیخا جی جی آپ نے تو پہلے تو کبھی نہیں کہا. مطلب کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایٹ ٹائمز اٹ ٹیکس اے ٹائم ٹو یو نو گراسپ کہ سارے کیریکٹرز کون ہیں, کہانی کیا ہے, ہم کوئی بھی چیز ڈسکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہوں. منشا کبھی کبھی اسپیس آؤٹ کر جاتے ہیں. نہیں آپ کو بگ اسپیس یہ کون تھا, یہ کیا تھا, اسپیس آؤٹ میں نے کافی اس آرٹ کو میں نے فل نبھایا ہے مثال. ٹھیک, بیسٹ کوالٹی ان ایچ ادر. She tolerates me, she hates that answer. مطلب کہ میرے ساتھ نبھانا جو ہے, میں ایک ڈیزرو نہیں کرتا اتنا اچھا ایک جیون ساتھی میرے خیال میں. تو میں تو مشکور ہوں ان کا اس حوالے سے کہ she does, because I am an obnoxious person and I think through her patience I have now tried to calm down a little and be more normal with things. تو یہ ہے بڑا ایک کا کہ ایک اچھا ساتھ ہے. یہ سیاسی جواب نہیں تھا, I can tell. اچھا, No, he means I it. know that's something he said to me. So the thing I love about Lavi Tha, the thing I like the most, love the most about him is, I mean many things, but I think میں جس قسم کے انسان ہوں, میرے لیے اپنی جو جذبات ہیں یا جو میری فیلنگس ہیں نا ان کو ڈیفائن کرنا بہت, I find it very hard to share what I'm feeling. Really enough. Otherwise I'm very, I mean you do it for a profession, Mansha. Yeah, so I think I hide behind characters who can define their emotions very much better than I can. تو میرے لیے ایکچولی جو مجھے چیز بری لگتی ہے یا اسپیشلی جو چیزیں مجھے بری لگتی ہیں وہ, یا کوئی بھی ایسی چیز شیئر کرنا جو تھوڑی سی کہہ لیں سینسٹیو ہے, وہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے. So he's a very easy person to talk to. So for somebody like me, you know, even after alhamdulillah کافی جو بھی ٹائم ہو چکا ہے ہمارا ساتھ, ابھی بھی میں کبھی کبھی you know I'm just like I'm treading very easily, and once I say something his reaction is alhamdulillah so mature and ایک اچھا ریئیکشن. آئی تھنک ایک عورت کے لیے جب ان کا لائف پارٹنر ان کو جسٹ ایک کانفیڈنس دے کہ آپ اپنا دماغ اور دل و دماغ, دیٹ یو کین بی فرینڈس, دیٹ یو کین ان دا ٹروسٹ سینس کہ آپ ایک دوسرے کو وہ جگہ دے سکیں اپنے شیئر کرنے کے لیے, وہ ایکچولی ایک بہت بڑی چیز ہے اور ایک بہت چھوٹی چیز ہے جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو وہ اسپیس ملے. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا, آپ کو کیسا جیون ساتھی چاہیے, تو پہلے لوگ کہتے تھے خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے تھے. اچھا پھر فیشن میں آ گیا کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ جی وہ بھی ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہو, مجھے انٹلیکچولی چیلنج کرے یا ہیڈ اسٹرانگ ہو. ایک ہیڈ اسٹرانگ انسان کی خواہش رکھنا اور ایک ہیڈ اسٹرانگ انسان کے ساتھ زندگی گزارنا, یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. آپ کو دوسرے کو حق دینا ہے تو اپنی اسپیس کنسیڈ کرنی ہے, اور میں شروع سے ایسا نہیں تھا. آئی واز سو گرون اینڈ بیکم ایموشنلی میچور. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک تو یہ ہیں اس حوالے سے اپنے ایکسپریسو میں ہیڈ اسٹرانگ ہے, اور دوسرا یہ کرتی بھی ہیں, اور اٹ از اونلی فیئر بیکاز مجھے بھی مکمل آزادی ہے اس ریلیشن شپ میں اپنی کوئی بھی ذہنی کیفیت اس کا اظہار کرنے کی. تو ایک سیف اسپیس ہم دونوں شیئر کرتے ہیں, اور بیسٹ بات یہ ہے کہ وہ جج نہیں کرتا کوئی دوسرے کو. بالکل. دیٹ از I feel that I have met a lot of men who اچھا یہ میں اپنے پرسنل جی جی دس از ناٹ یو نو اباؤٹ ان جنرل کیا ہوتا ہے, یہ میں اپنے پرسنل حد تک اپنے ایکسپیرینس کہہ رہی ہوں دیٹ آئی ہیو میٹ اے لاٹ آف مین جو کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں عورتوں کے حقوق کیسے ہونے چاہیے, اور ہاں عورتوں کو بھی تو جگہ ہونی چاہیے ٹو بی ایبل ٹو سے واٹ دے فیل, اور جو ان کے ایمبیشنز ہیں ان کو ریئلائز کرنے کی بھی جگہ ہونی چاہیے. لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں وہ چیز اڈاپٹ نہیں کر پاتے بیکاز جو اپنے ان کے پریشرز ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے اور باقی چیزوں کی طرف سے, اپنی جب وہ کسی کو اپنے گھر لے آتے ہیں یا ان کی بیوی ہوتی ہے عمل نہیں کر پاتے, وہ اپنی زندگی کے ان کے خیالات بے شک وہ ہوں لیکن وہ اپنے حد تک اس چیز کو نبھا نہیں پاتے فار واٹ ایور پریشرز دے ہیو. سو آئی فیل دیٹ از سم تھنگ دیٹ الحمدللہ دیٹ اٹس ناٹ جسٹ he's not just saying it, he's applying اپنی زندگی میں اس کی اپلیکیشن بھی ہے. اگر آپ don't just tweet it, I mean it. catch phrase ڈال دیا. ہاں تو وہ for somebody like me that is I don't just want کہ آپ وہ سوچیں, I want کہ وہ اس کی اپلیکیشن بھی تو ہو تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو نا زندگی میں, we can converse more easily. آپ دونوں میں سے کھانا کون زیادہ اچھا پکاتا ہے؟ نہیں نہیں کس نے کہہ دیا چونکہ چائے کھانا نہیں ہے. ہاں دس از ناٹ ٹرو, آئی ایم اے گڈ کوک, میں نے جبران بہت بنائی ہے. نہیں ایسی بات نہیں, میں یہ but I think it's very sexy that Jibran is maybe a better cook. Very sexy, I would say that, but میں یہ نہیں کہوں گی کہ I don't cook. نہیں, she does cook, but I just consider myself, maybe I think I'm more finicky about food and how it should taste and be like that, and she's not as finicky.
تو مے بی میں اپنے آپ کو تھوڑا ایک فوڈ سنوب بھی سمجھتا ہوں. اچھا. تو اگر میں کچھ اگر بناؤں گا بھی تو پھر اس کو اسی طریقے سے ایفرٹ زیادہ یہ کرتے ہیں ان دا سینس کہ یو نو کہ میری برتھ ڈے ہوگی تو اس پہ بھی یو نو میک سم تھنگ ان سیلف اینڈ یو نو. اس دفعہ کچھ بنایا کیونکہ میں نے اس دفعہ تو ایک سرپرائز پارٹی, اس دفعہ تو وہ تھا. مجھے بلا لیتے, اگلی دفعہ بلا لیجیے گا مجھے. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں پہ. جبران کو کہہ رہی ہوں میں اگلی دفعہ. ہاں تو یہ کہ پر وہ ایفرٹ زیادہ براؤنی پوائنٹس بھی ملتے ہیں کہ یو نو ہی از, تو اس لیے بھی لیکن جی نہیں ایسی بات نہیں کہ آپ زیادہ اچھا بناتے ہیں. آئی ڈو ناٹ کنسیڈ. چل ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں کہ بکٹ لسٹ ہوتی ہے آج کل بہت زیادہ, تو اس میں ہے 5 چیزیں جو مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ہے, تو آپ کی بکٹ لسٹ پہ 3 چیزیں کیا ہیں ٹو ڈو ان یور لائف؟ To do in my life. آپ پہلے بتا دیں. I usually take life a day at a time. تو مجھے کوئی ایسی خاص حسرت تو نہیں ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے. جب تک جی رہے ہیں, جتنا جی رہے ہیں بھرپور جی رہے ہیں, بٹ ایسا کوئی فیل نہیں ہوتی چیز کہ ایک مخصوص چیز کرنی ہے, یہ خواہش پوری کرنی ہے, کہ کوئی جگہ دیکھنی ہے, کسی شخصیت سے ملنا ہے, ایسا کچھ میرے خیال میں. مجھے برازیل جانے کا بہت شوق ہے, تو آئی وانٹ ٹو گو ون ڈے. آف کورس یہ شوق ہے, بٹ دس از ناٹ آن مائی بکٹ لسٹ. آئی وڈ سے دیٹ یو نو دیٹ دس آئی یو نو یو نیور نو ہاؤ لانگ یور لائف از, سو اسپیشلی ود کووڈ دیٹ آئی فیل دیٹ ہر جو ہمیں جو دن مل رہا ہے جینے کا, اس کو سیلیبریٹ کرنا بڑا ضروری ہے, ان دا سینس کہ ٹو بی ہم صحیح ہیں, ہمارے خاندان میں سب صحیح ہے. بہت ہی ایک بڑی بات ہے اس سال کے لیے. میں 2 باتیں کر دیتا ہوں اوور کمنگ فیئرس کے بارے میں. جی. ڈیپ سی ڈائیونگ, کیونکہ سمندر سے بھی ڈر لگتا ہے, اور وہ جو ہوتی ہے جمپنگ, ہوا کہتے ہیں بنجی جمپنگ, یہ آپ کی بکٹ لسٹ میں ہے سچی؟ بکٹ لسٹ میں سوالے سے ہے کہ یہ کچھ میرے خوف ہیں جن کو میں نے عبور کرنا, اس کے اوپر. عمران کو رولر کوسٹرز نہیں پسند. مجھے بائی دا وے بچپن میں بہت پسند تھے, اب مجھے اتنا ڈر لگتا ہے. یہ ریگریشن جو ہو رہی ہے نا میری لائف میں. مجھے نہیں آتا ایک آرٹیکل کہ وہ 10,000 کیسز میں ایک بنجی جمپنگ کی سنیپ جاتی ہے روپر. ہم لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ پرسن. تو میں اس لیے ان چیزوں سے نا ایڈونچر اسپورٹس سے میں دور رہا ہوں. نہیں لیکن بکٹ لسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ کرنا ہے, تو آپ کو یہ کرنا نہیں. ان دا سینس سے مجھے ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے پورا بچپن جو ہے وہ رولر کوسٹرز اوائڈ کیے ہیں, میں نہیں بیٹھا. تو میں سنا کہ جو رائڈس وغیرہ بھی, بیکاز ہم لائک مجھے وہ بندہ نہیں ہونا جو ایک کئی ملینز میں ایک ہوتا ہے حادثے میں. سو ایڈونچر اسپورٹس ویسے اکثر مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ تم کی بڑی باتیں کرتے ہو, اس کی تو بڑی ہمت چاہیے, بٹ ہر بندے کا اپنا خوف ہوتا ہے. تو مجھے ایڈونچر اسپورٹس جو ہیں وہ, بٹ اگر بندہ اس ایکزیلریٹنگ ایکسپیرینس کے لیے آف کمنگ اوور یور اون فیئر, ڈیپ سی ڈائیونگ کرنے جاؤں یا وہ پیرا جمپنگ کرنے جاؤں, تو ہاں آئی ووڈ لائک ٹو ڈو دیٹ, ٹو ایکسپیرینس دیٹ سائڈ آف مائی اون پرسنالٹی. How do I react to that? Now how I feel after overcoming it. ٹھیک ہے, تو now you have to take him. No, I have no such aspirations to do any. میں آپ کو کبھی پھر چلنا ہے, پھر اگر آپ نے کہہ دیا ہے. نہیں, we'll probably end up fighting because you know she'll be like, اچھا کر بھی لوں نا, jump people are waiting in line and I'll be like, don't push me. I'll be like mad. I'll be just standing there on the cliff and I'll be like, this is a bit. اچھا. So I'll probably make everybody wait behind me for a long time. So I don't think I have anything on my bucket list. Alhamdulillah, most of the things that I have wanted in the sense کہ you know good, I'm in a good place. Alhamdulillah میری زندگی میں مجھے ابھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ of course میرے ambitions ہیں, my career is concerned, I want مجھے اور الگ الگ قسم کی چیزیں کرنی ہیں, وہ بڑی ملٹی فولڈ چیزیں, پر ایسا نہیں ہے کہ you know before I die there's this one place I have to go, یا یہ مجھے یہ والی چیز کھانی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا. Yeah, I'm pretty content. منجا, who inspires you? سو مینی پیپل. میں ایک انسان کا نہیں کہہ سکتی. میں جبران کی کچھ عادتیں دیکھ کے ان سے انسپائر ہوتی ہوں. میں سوچتی ہوں یار یہ تو بڑا یہ دس از دا رائٹ وے ٹو تھنک, اور دس از دا رائٹ وے ٹو ڈو سم تھنگ. ہے نا, ڈانس بھی کر دیں تھوڑا سا, ہے نا. نہیں ابھی نہیں, this is not the moment, but like my mother or you, it's just I think it's not one person who I get inspired by. I get inspired by جو لوگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں میرے آگے اور مجھے وہ اچھے لگتے ہیں. جبران, who or what inspires you? یار ویسے تو زندگی میں میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہیں پرسنلی زندگی میں, جس کو میں دیکھ کے نہیں بلکہ ساتھ کام کر کے متاثر ہوا, اور جنہوں نے میرے لیے ایک کردار ادا کیا انیبلر کا, اور مجھے یہ سیکھ دی کہ اگر مجھے کل کو کوئی سپورٹ نیٹ ورک ملتا ہے تو یا میں کسی قابل ہوتا ہوں تو
میں ان لوگوں کو سپورٹ اور انکریج کر سکوں جو کہ اپنی فی الحال راہ میں کوئی اسٹرگل فیس کر رہے ہیں. سبین محمود شہید 2013 کے الیکشن میں یا میرا یہ سفر شروع نہیں ہوتا. ایٹ شی ناٹ بین دا رن وے فار مائی ڈریمس تو آئی وڈ ناٹ ہیو ٹیکن فلائٹ. اور ایک اور شخصیت, بہت ہی با کمال شخصیت, جنہوں نے مجھے بہت ہی ضروری سبق سکھایا ہے زندگی کا, اینڈ دیٹ از بینگ کمفرٹیبل ان یور اون اسکن. جی وہ ہیں سیدہ عارفہ زہرا. 5 منٹ کی مختصر ملاقات تھی ان کے ساتھ میری. گورنر ہاؤس کراچی میں ایک ادب فیسٹیول ہو رہا تھا, اور وہ بہت سینئر ہیں اور وہ بہت اکمپلشڈ ہیں, مگر انہوں نے مجھے اتنی عزت دے کے مجھ سے ایسے بات کی کہ شاید جس طرح وہ رولز چینج ہو جائے نا, اور وہ دکھا رہا تھا کہ وہ اپنی پرسنالٹی میں کتنی کمفرٹیبل ہیں, چونکہ جب یہاں سے آپ بھرے ہوئے ہو نا ادھر سے, اور غرور سے نہیں, علم سے بھرے ہوئے ہو, تو میرے خیال میں وہ آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ شخصیت میں آ جاتا ہے. تو یہ کچھ ہیں شخصیت جو مجھے بہت متاثر کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ منشا اور جبران, اور آپ دونوں نے مجھے 7 انٹرویو دیا. مجھے پتہ ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا آپ کے اسکیجولس کے ساتھ, اور آئی ایم جسٹ سو مووڈ اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور اگلی دفعہ پھر مجھے بلائیے گا. نہیں بالکل, مجھے علم نہیں تھا, ورنہ آپ بالکل ویلکم اینی ٹائم ہیں. اور ابھی بھی آپ کراچی ہیں تو ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں. لیکن جب بھی آپ ہمارے فنکشن پہ آئیں گے تو آپ لڑکی کی طرف سے آئیں گے. بالکل پرانی دوستی وہ تو آف کورس ہے. ہم پھر بھی ڈانس کمپٹیشن جیت جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے ٹیم بناتی رہتی ہیں. آپ کو نہیں پتا ساری ایکٹریسز ہوں گی ان کی سائڈ پہ. ہاں ہی اسٹل کنونسڈ دو. ہاں نہیں I think there's going to be so much like effort from that side کہ تھوڑا سا ہمیں کنسیڈ کرنا پڑے گا شاید. تھینک یو گائز. Thank you so much. Thank you so much.